بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما عن معاذ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی من النار قال قد سألت عن عظیم وإنه يسیر على من يسرہ اللہ تعالی علیہ تعبد اللہ لا تشرک به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير۔ اس حدیث کا کچھ حصہ تو پہلے درس میں ہو چکا تھا۔ قد سألت عن عظیم، آپ نے بہت بڑی بات کے بارے میں پوچھا۔ بڑی بات ہے، حالانکہ آج کل لوگوں کے نزدیک یہ کوئی اہمیت والی بات ہی نہیں ہے۔ آخرت کی کامیابی کے حوالے سے، جنت کا حصول، جہنم سے بچاؤ، کہتے ہو جائے گا یار، بس وہ اب تو ہمارے اور بھی دنیا کے کام ہیں تو وہ ہو جائے گا، بس ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں وہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ نہیں اب اس کو تو توجہ دینی ہے، آپ نے توجہ کیوں نہیں دی، میں نے توجہ نہیں دی، اور مجھے تو اس کی بڑا خیال رکھنا چاہیے تھا، بڑی توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن کما حق کہوں میں نے توجہ نہیں دی تو وہ کام خراب ہو گیا، میں ہار گیا، میں نے خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا، مجھے تاوان ہوا۔ تو اس پہ تو بڑا، لیکن آخرت کے معاملے کے بارے میں عظیم تو کیا، بس اس کو دنیا کے کاموں جتنی اہمیت بھی نہیں دیتے۔ وَإِنَّهُ عَظِيمٌ قَدْ سَأَلْتَ وَإِنَّهُ يَسِيرٌ، لیکن یہ آسان ہے، عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان بنا دے۔ اور اسی کی تشریح میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی باتوں کو آسان بنا دیا ہے۔ آسان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطرت کے تقاضے ہیں، اور آسان بنانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں جو مشکل نظر آتی ہے اس میں، وہ مشکل اس وجہ سے نظر آتی ہے کہ ہمارے ماحول نے ہمارا مزاج بگاڑ دیا ہے، یا ہماری تربیت نے ہمارا مزاج بگاڑ دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب فطرت چینج ہو جاتی ہے، چینج ہو جانے کے مطلب یہ ہے کہ بگڑ جاتی ہے، فطرت بگڑ جاتی ہے، مزاج بگڑ جاتے ہیں، تو پھر آسان بات مشکل لگتی ہے اور مشکل بات آسان لگتی ہے۔ ہمارے ایک محترم ہے، وہ ایک جنازے میں، بس وہ دیکھتے نہیں ہیں کبھی، جنازے میں بھی اسی طرح لطیفے سناتے ہیں۔ تو غالباً جنازہ تھا یا کوئی دوسرا پروگرام تھا، سنجیدہ مجلس تھی، تو کہتے ہیں میں نے ایک جوان سے کہا کہ لڑکے نماز پڑھو، نماز پڑھنے میں اتنا مزہ ہے کہ اگر تم اس کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر نماز کے بغیر تمہیں نیند نہیں آئے گی، اس میں اتنا مزہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس لڑکے نے ذرا آنکھیں نیچی کر کے مجھے کہا کہ مولوی صاحب، بے نمازی میں جو مزہ ہے اگر اس کا مزہ لے لیا تم نے تو بے نمازی کے چکم خون دے کے تو دین خبر شوئی، سمجھ میں۔ اب وہ بے نمازی کے مزے میں کہتے ہیں نماز سے زیادہ مزہ ہے، اس لیے کہ فطرت بگڑ گئی ہے، فطرت بگڑ گئی۔ جب انسان کا مزاج، تربیت، ماحول کسی بھی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، آج کل تعلیم مزاج بگاڑتی ہے۔ آج کل جو جدید تعلیم ہے یہ جوانوں کی، انسانوں کی، مسلمانوں کے سارے مزاج بگاڑ دیے ہیں اس نے۔ ماحول بھی جس طرح ماحول میں مزاج ایک ایسے ماحول میں آدمی رہتا ہے نا، وہ پرانا مشہور قصہ ہے، میں نے شاید آپ کے سامنے سنایا بھی کہ ہندوستان کے زمانے میں جب ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی اور یہ بڑے بڑے حکیم تھے اس زمانے میں، تو حکیم اجمل کے بارے میں غالباً یہ بات مشہور ہے کہ اسے کسی نے بلایا کہ یہیں پہ اچانک ایک آدمی راستے جا رہا تھا اور گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ تو
تو وہ آیا تو اس نے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، پھر مریض کو دیکھا، تو کہتے ہیں گٹر کا کیچڑ لے آؤ، گٹر کا کیچڑ لے آؤ۔ تو لوگوں نے کہا حکیم صاحب گٹر کے کیچڑ سے کیا کرو؟ کس طرح کہ بس لے آؤ۔ گٹر کا کیچڑ لے آئے اور اس کی ناک کے قریب کر کے جب اس نے 2-3 دفعہ سانس لی نا تو بس اٹھ کھڑا ہوا اور بیٹھ گیا اور ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اب لوگ حیران ہوئے کہ حکیم صاحب یہ دوائی کا کون سا طریقہ ہے، یہ علاج کا کون سا طریقہ ہے، گٹر کے کیچڑ سے آپ نے کیسے علاج کرایا؟ اس نے کہا اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ آدمی خاکروب ہے، میں نے اس کا اندازہ لگایا، اور یہ ادھر ادھر جو ماحول ہے یہ سارا عطر فروشوں کا محلہ ہے، پرفیوم جہاں پہ بیچے جاتے ہیں، عطر بیچی جاتی، تو یہ خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں۔ اب یہ بیچارہ تو خوشبو کا اتنا عادی نہیں تھا، خوشبو نے اس کے اوپر ریئیکشن کر دیا، وہ برداشت نہ کر سکا تو گر گیا۔ اب اس کی اصل جو عادت کی چیز تھی وہ میں نے اس کو سنگھا دی تو ٹھیک ہو گیا۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو سچ بات جو ہے وہ بری لگتی ہے، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ عطر میں کوئی مشکل تھی، اب عطر کی وجہ سے کہ آدمی بے ہوش ہو گیا تو آپ عطر کو کوسیں گے کہ عطر غلط چیز ہے، عطر نہیں ہونا چاہیے اور اس کی دکانیں بھی بند ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک آدمی اس کی وجہ سے گر گیا۔ مطلب ہے کہ وہ اس کا نظام، اس کی عادت بگڑ گئی۔ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت جو ماحول پر جو چیزیں چھائی ہوئی ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو یہ مزاج کے بگاڑ کی وجہ سے ہے۔ یہ جو LGBT والے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے یورپ میں کس طرح ان کا غلغلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مزاج، بھائی آپ کا مزاج نہیں ہے، یہ آپ کی بیماری ہے، تو بیماری کا علاج ہونا چاہیے۔ بیمار کی بات اس طرح نہیں سنی جاتی کہ بیمار جو کچھ کہے بس وہ ہم مان لیں، بس کہ بیمار کا علاج کیا جاتا ہے، تو یہ قابل علاج لوگ ہیں، ہاں ان کا علاج ہونا چاہیے۔ تو یسیر علی من یسرہ اللہ تعالی علیہ، ماحول آدمی کے لیے آسان بات جو ہے نا وہ مشکل بنا دیتا ہے، اور کبھی ماحول بہتر ہو تو مشکل بات کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ جب پورے کا پورا ماحول اسلام کے رنگ میں رنگا ہوا ہو تو اسلام کی باتیں آسان ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن پورا ماحول مخالف ہو، وہ کفر کے رنگ میں رنگ ہو، ہاں وہ بے دینی کے رنگ میں رنگ ہو، بے حیائی کے رنگ میں رنگ ہو، تو وہیں پہ دین کی بات کرنا، علم کی بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک پہلو میں آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تکوینی اور تشریعی کئی بتا دیے ہیں، اصول بتا دیے۔ کچھ تکوینی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آسان بنا دیتا ہے، کچھ تشریعی چیزیں ہیں کہ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ایسا ماحول بنائے کہ لوگوں کے لیے نیکی آسان ہو۔ اسلامی حکومت میں اور کیا ہے؟ یہی تو ہے نا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں، نیکیاں کرنا آسان ہو، برائی کے دروازے بند ہو، یہی تو کام ہے ان کا۔ جی وَإِنَّهُ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنا لے تو اس کے لیے آسان۔ تو پھر بتا دیا کہ جنت جانے اور جہنم سے دور کرنے والی وہ چیزیں بنیادی طور پر ہے کیا؟ وہ ہے تعبد اللہ، تو اللہ کی بندگی کر، تو اللہ کی بندگی کر، یعنی بندگی تو نے کسی کی ضرور کرنی ہے، لیکن نا عبد کا مطلب ہے بندہ، تو بندہ تو پیدائشی بندہ ہے۔ پیدائشی بندہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ بندگی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ پیدائشی بندہ ہے تو بندہ تو بندگی کرے گا، بندہ کا تو کام ہی بندگی کرنا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بندگی نہیں کرے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے، وہ بھی کسی کی بندگی تو کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی بندگی کرتے ہیں۔ کسی کی بندگی کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو احساس بھی ہو۔ مثال کے طور پر جو لوگ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، اداروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ایجنٹ کو پتہ ہو کہ میں ایجنٹ ہوں، وہ کبھی کبھی لوگوں سے مفت بھی کام لیتے ہیں۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان آدمی فلان اداروں کا آدمی ہے اور فلان کے لیے کام کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ اس نے ایگریمنٹ سائن کیا ہو اور وہ تنخواہ لیتا ہو اور وہ باقاعدہ اسے پتہ ہو کہ میں
ضروری نہیں ہے، وہ اگر کسی سے مفت میں کام لینا چاہتے ہیں جانتے ہیں تو وہ خواہ مخواہ ان کو تنخواہ کیوں دیں، خواہ مخواہ اس کو بتائے کیوں؟ بتانے میں تو مشکل بھی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں کسی کے لیے کام، سمجھ میں آتی۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آدمی سوچے نا، اپنے سیلف اسسمنٹ کر لے، معلومات کر کے میں یہ کرتا ہوں کیا کرتا ہوں، کون مجھے میرے دماغ میں میرے کانوں میں کون باتیں ڈالتا ہے، میں پہلے کیا تھا فلان معاملے میں نے کیا رویہ اختیار کیا، مجھ سے کیا کہلوایا گیا، کس نے کہلوایا، اس کے نتائج کیا ہوئے۔ بھائی کم از کم اپنی باتوں اپنے عمل کے بارے میں تو آدمی ذمہ دار ہے۔ تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اس کو نشہ دیا گیا ہو اور اس سے کوئی کام لیا گیا ہو، یہ تو نہیں ہے۔ جاگتے میں لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تعبد اللہ، تو تعبد اللہ کا مطلب ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ بندگی تو ضرور کرتا ہے، کوئی اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے، کوئی اپنے جیسے انسان کی بندگی کرتا ہے، کوئی کسی عہدے، کسی منصب، کسی کرسی کی بندگی کرتا ہے، کوئی مال کی بندگی کرتا ہے، کوئی مفادات کی بندگی کرتا ہے، ظاہر ہے نا، کوئی مقصد، کوئی ایم، کوئی گول ہوتا ہے، اور اسی وہ گول کس نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے کہ تم اس کے لیے حرام حلال جائز ناجائز ساری چیزوں سے مطلب ہے کہ بے پرواہ ہو کر بس اسی طرف دوڑ رہے ہو۔ تو یہ بندگی ہے، اور کیا ہے؟ یہ جو لوگ کرتے ہیں دنیا کی بندگی کرتے ہیں، مفادات کی بندگی کرتے ہیں، عہدے کے لیے، منصب کے لیے، بڑی کرسی کے لیے، شہرت کے لیے، کوئی بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے، کسی کے اوپر خواہ مخواہ اپنا آپ اونچا ثابت کرنے کے لیے کئی چیزیں ہیں، نفس کی بندگی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں بندگی کرنا۔ بندگی سے انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، یعنی یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ بندگی سے بالکل مبرہ ہو جائے۔ بندگی کا مطلب کیا ہے؟ احتیاج، کسی کے سامنے جھکنا یا کسی کے سامنے اپنا قد کاٹ کم سمجھنا، تو یہ تو ہے ضروری ہے۔ جس کا قد کاٹ حقیقت میں کم ہے، آسمانوں سے تم چھوٹے ہو، پہاڑوں سے چھوٹے ہو، دریاؤں سے چھوٹے ہو، ستاروں سیاروں سے چھوٹے ہو، تم چھوٹے تو ہو، وہ سیارے اور ستارے دوسرے سیاروں سے چھوٹے ہیں، ساری خدائی کی ساری مخلوقات خدا سے چھوٹے ہیں، مطلب یہ ایسا تو ہے، بڑا تو صرف اللہ ہے۔ تو کسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا یہ بندگی ہے، اس سے یہ انسانی فطرت میں ہے، بلکہ یہ ساری مخلوق کی فطرت میں ہے، طوعاً و کرہاً، خوشی سے یا ناخوشی سے، ارادے سے یا غیر ارادی طور پر۔ اب بندہ کا مطلب کیا ہے؟ میں جس موقع پر میں نے چاہا کہ میں پیدا ہو جاؤں تو میں پیدا ہوا، یا خدا نے جب چاہا تو میں پیدا ہوا، جس زمانے میں پیدا ہوا، جس ماحول میں، جس خاندان میں، جس گاؤں میں، جس زمانے میں، یہ ساری چیزیں، جس صنف اور جنس کو لے کر میں پیدا ہوا، یہ تو ایک انسان کی اختیار کی بات تو نہیں تھی۔ پھر یہ خوشی، یہ غمی، میرا دل خوش ہوگا، یہ میں ہمیشہ چاہتا ہوں، لیکن ہمیشہ میری چاہت کے مطابق میرا دل خوش ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خوش ہو جاؤں، خوشی کے اسباب ہوتے ہیں، تب بھی میں خوش نہیں ہو سکتا، اور کبھی کبھی تو خوشی کے اسباب بھی نہیں ملتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ارادی چیزوں میں تو انسان باقاعدہ، بلکہ ارادی چیزوں میں بھی وہ بندہ ہے۔ کسی کی بندگی، احتیاج تو ہے نا، اس کو کوئی ضرورت تو ہے، اس کی کوئی ضرورت تو کسی انسان کے سامنے اس کی ضرورت ہوگی۔ کوئی بادشاہ ہے تب بھی وہ کوئی ٹیکس تو لے گا نا، یہ ٹیکس لینا بھی اس کی ضرورت ہے۔ وہ جو اقبال نے فرمایا تھا نا، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ گدھا تو ہمیں وہ نظر آتا ہے جو صدقہ مانگتا ہو، لیکن جو ٹیکس مانگتا ہے، خراج مانگتا ہے، وہ تو بھی گدھا ہے۔ اگر اس کو بھی کوئی بادشاہ کی فوج ہے، اگر وہ فوج اس کے لیے نہ لڑے، اگر کارندے اس کے لیے کام نہ کرے، اگر پروپیگنڈا کرنے والے اس کے لیے پروپیگنڈا نہ کرے، اگر اس کا روب لوگوں پر جمانے والے اس کا روب نہ جمائے، اگر پیر کے لیے مرید جو ہے نئے نئے قصے نہ گڑھے، اگر شاگرد اپنے استادوں کے بارے میں نئے نئے کرامات اور نئے نئے چیزوں کا، مطلب یہ ہے کہ کسی کی بڑائی جو بھی ہے، چاہے وہ مذہبی بڑائی ہے، چاہے وہ دنیاوی بڑائی ہے، وہ تو احتیاج ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ جب تو ہے بندہ تو خدا کی بندگی کر، خدا کی بندگی کر، خدا کے سامنے جھکو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رفعت دے گا، اٹھائے گا، عظمت دے گا۔ بندے اور مخلوق کے سامنے جھکو گے تو وہ تمہیں مزید جھکائے گا اور تم سے اپنے فائدے لے گا، تمہیں فائدہ نہیں دے گا، تمہیں فائدہ نہیں، تمہیں ذلیل کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ یار یہ تو آسان ہے اس کو ذلیل کرنا، تو مزید تمہیں ذلیل کر لے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ عبادت یا بندگی سے تو آزادی نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا بندہ نہیں ہوں وہ بالکل بے وقوفانہ بات کرتا ہے، وہ بالکل جاہلانہ بات کرتا ہے، وہ ناخبر ہے، بے خبر ہے، بے وقوف ہے، وہ نہیں جانتا، وہ ضرور، ورنہ اپنے نفس کی خواہشات کے سامنے تو وہ جھکتا ہے، اپنے نفس کے خواہشات پر وہ تو چلتا ہے۔ تو اس کے بہتر یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی کر، اور اللہ حقیقت میں بندگی کا اہل ہے، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس سے تقوی اختیار کیا جائے، اور پھر اس کا اہل ہے کہ وہ تمہاری مغفرت بھی فرمائے۔ تو تعبد اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، لا تشرک بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کر۔ شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا، تو آپ کسی دوسرے کا سہارا بھی لیتے ہیں، تو خدا تو سہارے کا محتاج نہیں ہے، اور تو بھی محتاج نہیں ہے، تو خدا کا محتاج ہے نا، اور تو جس کا سہارا لے رہا ہے وہ خود خدا کا محتاج ہے، تو جس کا سہارا لے رہا ہے وہ خود خدا کا محتاج ہے، وہ خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، اور چیز کو شریک نہ کر۔ مطلب یہ کہ شرک، ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن میں شرک کا معنی صرف بت پرستی آتی ہے، کہ ایک بت ہے اور بت کے سامنے لوگ، صرف یہ شرک نہیں ہے، شرک کے تو کئی اقسام ہیں۔ جو بھی کام خدا کے کرنے کے ہیں آپ مخلوق سے وہی کام لینے کی توقع رکھے، یا وہ کام لینے کی تو آرزو کر لے، یا وہ کام لینے کے لیے تو کوئی عملی قدم اٹھائے، یا کوئی زبانی کلامی بات کر لے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کریں کہ شرک اور شرک کی آلودگی سے، چھوٹا شرک ہو بڑا شرک ہو، شرک شرک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ زندوں کے بارے میں جو لوگ زندوں کو خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ بچاؤ، جو مردوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ مردوں کو بھی خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، لیکن زندوں کو بھی خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ مشکل یہ ہے کہ لوگ مردوں کے پیچھے تو بڑے پڑے ہوئے ہیں کہ مردے خدا کے شریک نہیں ہے، خدائی کے دعوت، خدائی میں خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے، قبروں کے بارے میں، مطلب ہے کہ مزارات کے بارے میں، بتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے وہ تو نہیں ہے، وہ تو اگر کچھ کر سکتے تھے تو تم ان کے خلاف بول بھی نہیں سکتے، وہ جو کچھ کر سکتے ہیں تم ان کے خلاف نہیں بولے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ وہ جو زندہ ہے نا، جو زندہ خدائی کے دعوے دار ہیں ان کے خلاف لوگ نہیں بولتے، حالانکہ خدائی کے دعوے دار وہی ہے جو بولتے ہیں، جو بول سکتے ہیں اور جن سے تم ڈرتے ہو۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں ان کے بعد، یہ بادشاہوں کے نام لیتے ہیں لوگ، یہ جو بادشاہ خدائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، یہ عربوں کے بادشاہ جو خدائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، تو لوگ ان کے خلاف جو بولتے ہیں وہ تو جیلوں میں ہیں۔ یہاں پاکستان کے اندر ان کے کار پردادے، ان کے وظیفہ خوار ہیں، وہ یہیں پہ نہیں بول سکتے، حالانکہ یہاں ان کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں کہ یہاں ان کو پکڑ سکے۔ تو یہاں وہ قبروں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، لیکن بادشاہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ بھائی وہ قبر تو خدا خود نہیں ہے، وہ اگر خدا ہوتا تو تم جیسے لوگ اس کے خلاف بول سکتے تھے۔ وہ جو خدائی کے دعوے کرنے والے ہیں وہ ان کے خلاف بولو تو پتہ چلے گا کہ تم بول سکتے ہو کہ نہیں بول سکتے۔ فرعون نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے دعوت کی تم خدا نہیں ہو، میرا خدا وہی ہے جو آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو فرعون نے یہ سوچا کہ اس آدمی کو بھی مردوں کے پیچھے لگایا جائے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو فرعون نے اس سے پوچھا ما بال القرون الاولی، بتاؤ ہمارے باپ دادا کیسے گزرے ہیں، یعنی وہ تو بھی اس عقیدے کے تھے۔
تو ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے تو کیا وہ غلط تھے؟ تو فرعون کا مطلب یہ تھا کہ یہ باپ دادا اور جو گزشتہ لوگ ہیں جو قبروں میں ہیں ان کے پیچھے پڑ جائے کہ نہیں انہوں نے غلط کیا اور میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ علمھا عند ربی فی کتاب، بس وہ جانے اور خدا جانے، وہ خدا کے سامنے پہنچ چکے ہیں، میں تو زندوں کی خدائی کو چیلنج کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہیں چیلنج کرنے کے لیے کہ تم خدا نہیں ہو۔ یعنی گویا کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خدائی کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کی بات کرتے ہیں، شرک سے رکنے کی بات کرتے ہیں، تو لوگ آپ کو مردوں کے پیچھے لگائیں گے کہ چلو یہ تو بڑا تیز آدمی ہے، اس کو مردوں کے پیچھے لگاؤ، ہماری جان چھوٹ جائے، تو ہماری خدائی کو چیلنج کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ واقعی بس لگ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بذام خود اپنے طور پر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم واقعی توحید کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ کون سی توحید کی خدمت ہوئی؟ یہ تو آدھی بات ہوئی، یہ تو آدھی بات۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا نا تو وہ بت نرے بت نہیں تھے، ان بتوں کی بنیاد پر تو نمرود کی خدائی چل رہی تھی۔ اس زمانے میں یہ سوچ تھی کہ یہ جو بت ہیں یہ نعوذ باللہ، جس طرح ہندو کہتے ہیں اوتار، اوتار کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا نے اتر کر ان میں حلول کیا ہے، یہ خدا کے مظاہر ہے، خدا ان کے اندر چھپا ہوا ہے، خدا ان کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تو اس زمانے میں نمرود کا بھی یہی عقیدہ تھا، نمرود، نم اس زمانے میں آسمانی تاروں کو اس کو کہا کرتا تھا، چاند کو۔ تو اس نے جو اپنا نام نمرود رکھا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کا وہ باشندہ ہوں جس کا تعلق اس چاند کے ساتھ ہے، اور چاند خدا کی خدائی کا مظہر ہے، اور میرے اور چاند کے درمیان ایک خاص قسم کا رابطہ ہے جو تمہارا ان کے ساتھ نہیں ہے، لہذا میری بات مانو تو یہ ایسی ہوگی جس طرح تم نے خدا کی بات مانی ہے۔ اور وہ بت بھی اس معنی میں بنائے گئے تھے کہ یہ بت بھی نعوذ باللہ خدا کے اوتار ہیں، اور ایک اوتار وہ ہیں، ایک اوتار میں ہوں، میری بات مانو، ان کے سامنے سجدے کرو، ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھاؤ، ان کے طواف کر دو، ان کو بھی خوش رکھو، مجھے بھی خوش رکھو، تو خدا خوش ہو جائے گا۔ تو بت اور نمرود کا آپس میں ایسا تعلق تھا، وہ ایسے بت نہیں تھے جو منجور نے بنائے ہو، جو بت پرستوں نے بنائے ہو وہاں پہ، اور بس ان کا صرف روٹی اور شکرانوں کا کام چل رہا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کلہاڑا لے کر کسی بت کے سر پر وار کیا تو حقیقت میں یہ نمرود کے سر پر وار کرنا تھا۔ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی پیغمبر جو ہے نا وہ زندوں کو سمجھائے کہ بجائے مردوں کو سمجھانے کے لیے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے زندوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا، زندوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ صرف یہ مردوں کی بات نہیں تھی کہ بس مردوں کے پیچھے، پیغمبر اگر مردوں کے پیچھے پڑتے تو پھر لوگوں نے ان کی مخالفت کیوں کی؟ جبکہ ہر پیغمبر جو ہے جب توحید کی بات کرتا ہے تو قال الملا، سردار اٹھتے ہیں۔ تو سردار اس لیے اٹھتے ہیں کہ سردار کہتے ہیں تم میری سرداری کو چیلنج کرتے ہو۔ یہ بات آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، میں نہیں جانتا کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی۔ بھئی وہ کون سا پیغمبر ہے جنہوں نے صرف مردوں کی باتیں کی ہے اور زندوں کو نہیں چھیڑا؟ ہر پیغمبر نے تو زندوں کو چھیڑا ہے، حکمرانوں کو چھیڑا ہے، سرداروں کو چھیڑا ہے، اور انہوں نے نہیں چھیڑا ہے تو سرداروں نے ان کو چھیڑا ہے، سرداروں نے ان کو اپنے لیے تھریٹ سمجھا ہے کہ اچھا انہوں نے سردار کا نام فرض کر نہیں لیا، انہوں نے صرف اللہ کی بندگی کی بات کی، لیکن سردار سمجھ گئے کہ اچھا یہ تو ہمارے اختیارات کو چیلنج کرتا ہے۔ تو تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت۔ یہ لوگ آپ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، یہ لوگ قرآن کو اسی طرح نہیں سمجھتے، نہ پیغمبروں کی سیرت کو اسی طرح سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایسا ہے گویا کہ نعوذ باللہ پیغمبر کے زمانے میں کوئی مزارات تھے، اور ہر پیغمبر کو صرف اس لیے قوت دی گئی کہ مزارات کو توڑ دو۔ بھائی پھر توڑ دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توڑوائے تھے، حضرت علی کو بھی فرمایا تھا کہ مزارات بلند جو قبریں ہیں ان کو مسمار کر دو۔ وہ ایک کام تھا، اصل کام یہی تھا کہ وہ زندوں کو سمجھاتے تھے اور زندوں کی خدائی کا انکار کرتے تھے، اور زندوں کی خدائی سے لوگوں کو آزاد کرتے تھے۔
اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، بندوں کی خدائی سے نکال کر خدا کی بندگی میں دینا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو جو زندہ لوگ ہیں وہیں پہ جو آنے والی نسل ہے ان کو معروف کا حکم دینا، ان کو برائی سے روکنا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے طیبات کو حلال قرار دینا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان کے لیے گندی چیزوں کو حرام قرار دینا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں جو زنجیریں تھی، جو گلے میں جو طوق تھے، جو رسیاں تھی لوگوں نے اپنے بندگی کے لیے ان کے گلے میں ان کے ہاتھوں میں رکھ دی تھی، باندھ دی تھی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وہ بوجھ اتارتے ہیں پیغمبر۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ ہتھکڑیاں، وہ زنجیریں جو پاؤں کی، ہاتھوں کی اور گلوں کی زنجیریں تھی وہ پیغمبر نے توڑ دی۔ وہ زنجیریں ان لوگوں کی تھی جو زندہ تھے، جو خدائی کے دعوے دار تھے۔ ہر باغی نے، ہر ظالم نے، ہر جو ہے نا جس کے پشتو میں کہتے ہیں زیادتی خور، جو اپنے حق سے زیادہ لینے والے تھے، جو اپنے حق پر صبر کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے۔ پیغمبروں نے وہ زنجیریں توڑ دی، لوگوں کو آزادی دلا دی۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے بھی کہ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، یہ بنی اسرائیل کو تم نے کیوں غلام بنایا ہے، ان کو چھوڑ دو، ان کو آزادی دو۔ تو زندوں کو آزادی دینے کے لیے، زندوں کو موجودہ زندہ خداؤں سے آزادی دینے کے لیے، وہ مردہ خدا تو بیچارہ خود نہیں آتا، وہ مردے خدا کے لیے تو زندے ہوتے ہیں۔ وہ زندہ خدا ان کی خدائی کے چرچے اور ڈنڈورے پیٹتے ہیں۔ تو یہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، یہ بڑا اہم موضوع ہے، یہ بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ اس کو بہت کم توجہ دیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، پھر یہ اسلام کے اعمال ہیں بطور نمونہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ ہے وہ باتیں بنیادی طور پر جو جنت لے جانے والی، لیکن یہ اس کی بنیاد اسلام توحید پر ہو۔ جس کا عقیدہ شرک کا ہے اس کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ وہ نہ کچھ، اس لیے کہ اس نے اس طرح سے ایڈمیشن ہی نہیں لیا ہے۔ جی میں اسٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہوں کہ بھئی قرآن و حدیث میں یہ بات ہے کہ جب تک تم ایمان نہ ہو تو تمہاری نیکیاں قبول نہیں ہیں۔ بس ایک آدمی نیکی کرتا ہے تو کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ جو لڑکا یہیں پہ اسی روڈ پر ایک لڑکا رہتا ہو اور بالکل ہمارے شاگردوں جیسے اسٹوڈنٹ جیسا جوان ہو، اور وہ ڈریس کوڈ بھی کالج کا پہن کر، اور روزانہ صبح یہاں پہ آتا رہے اور واپس جاتا رہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، کہیں ادھر بیٹھتا ہے کہ ادھر بیٹھتا ہے، کسی کے لیے چائے لاتا ہے، کسی کے لیے پانی لاتا ہے، اور 5 سال گزار کر جب دوسرے بچے ڈگریاں لیتے ہیں تو وہ ڈگری لینے کے لیے کہ یار بس انہیں تو 5 سال گزارے، میں نے بھی 5 گزارے، میں نے تو 10 گزارے، مجھے ڈگری کیوں نہیں دیتے؟ کپڑے میں نے بھی اسی طرح پہنے ہیں، حاضری میں نے بھی اسی طرح، تو ہم کیا جواب دیں گے اسے؟ بھئی آپ کا تو ایڈمیشن نہیں ہوا۔ ڈگری تو اسے ملے گی یہ چیزیں کہ اس نے حاضری دی، یہ چیزیں کہ اس نے ڈریس کوڈ کی پابندی کی، یہ چیزیں کہ وہ روزانہ آتا جاتا تھا، یہ روزانہ اپنے ٹیچر سے ملتا تھا، یہ چیزیں تب کاؤنٹ ہوں گی جب اس کا ایڈمیشن ہو چکا ہو۔ ایڈمیشن نہ ہوا ہو تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملے، بس ویسے۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس طرح آ جاؤ؟ کس نے تمہارے ساتھ وعدہ وعید کیا تھا کہ تمہیں دیا جائے گا، ڈگری دی جائے گی؟ وعد وعید تو اس کے لیے ہے جس کا ایڈمیشن اور ایڈمیشن کی شرائط پوری۔ تو یہ ایمان جو ہے اور توحید کی بات، اللہ کی بندگی کی بات، شرک سے بچنے کی بات، یہ گویا کہ ایڈمیشن ہے۔ تو یہ ایڈمیشن آپ کو مل جائے تب اس کے بعد آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوں گی۔ جب ایڈمیشن ہی نہیں لیا ہے تو یہ چیزیں صرف سے کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گی، اور یہ چیزیں ضروری ہے، اعمال ضروری ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہوئی، جس طرح دوسرے روایات میں بھی ہے۔
اس کے بعد پھر مزید چیزوں کے بارے میں فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا تمہیں خیر اور بھلائی کا دروازہ نہ بتاؤں، بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ یعنی دیکھیں، ایک تو فرائض ہے، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ تو فرائض ہے۔ فرائض کے علاوہ کچھ اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں مثال کے طور پر دروازہ بند ہے تو بند دروازہ کھولنا مشکل ہے تھوڑا سا، اس لیے کہ پہلے اجازت لینی پڑتی ہے، ایک دروازے پر لکھا ہوتا ہے بغیر اجازت کے اندر مت آئے۔ تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں میں دروازہ کٹکھٹاؤں کہ نہ کٹکھٹاؤں، کوئی خفا تو نہ ہو جائے گا، انتظار کر لوں دروازہ کھلنے کا یا کسی طریقے سے۔ تو بہرحال دروازہ کھلنا یہ بڑا ایک کام ہے، اور دروازہ کھلنا یہ ارادے کے بغیر، یہ پورے سوچ فکر کے بغیر، پورے آداب و لحاظ اور رسوپیز کے بغیر دروازہ، اور جب دروازہ کھل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے، جہاں تک اس دروازہ کہ آگے کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا آگے دروازہ ہے تو پھر اس کے لیے پھر دوبارہ اجازت لینی پڑے گی، لیکن اس دروازے کے اندر دوسرے دروازے تک جتنا ماحول ہے اس میں آپ کو اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے خیر کا کوئی راستہ کھل گیا، دروازہ کھل، تو خیر کا راستہ کھلنے سے تعبیر کی دروازے سے میں آپ کو نہ بتاؤں کہ خیر کا دروازہ علی ابواب الخیر، جس میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور وہ بھلائیاں فرائض کے علاوہ ہیں۔ یعنی ایک تو وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے اور میرے ذمے لگایا ہے، وہ تو چاروں نہ چار ہم کریں گے، لیکن ایک بات ہم اپنی طرف سے اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق تھوڑی سی آگے بڑھتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ دیکھو میں نے اس کے اوپر لازم نہیں کیا ہے، لیکن میری طرف خوشی سے آ رہا ہے، لیکن ہے یہ محتاج، ہے یہ کمزور، تو اللہ تعالیٰ خود پھر آگے، جس طرح ماں اپنے بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں نا، جب وہ اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں، جب وہ قدم لینے کے، پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جب وہ بچہ قدم رکھتا تھا تو اس کے لیے وہ پکاتے تھے کچھ مٹھائی، کچھ میٹھی میٹھی چیزیں پکاتے تھے، اور پھر وہ محلے میں تقسیم کرتے تھے کہ ہمارے بچے نے قدم اٹھایا ہے۔ خوشیاں ہوتی تھی نا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ آج کل میں بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، لوگ خوش نہیں ہوتے، خوشیاں چھن گئی ہے ہم سے۔ اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر بھی ہم خوش ہوتے تھے۔ تو جب وہ بچہ اسی طرح آتا ہے اور ایک قدم اٹھاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گر جائے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس، ہم باہیں کھولتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس تیزی سے کے ساتھ نہیں آ سکتا جس تیزی کے ساتھ میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو جب وہ ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو ہم دوڑ کر اس کو اٹھا کر گلے میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے کہ بندہ میری طرف آ کے، وہ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، لیکن وہ قدم اٹھا کے میرے پاس، میری طرف آنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ محتاج ہے، یہ کمزور ہے، یہ اس طرح دوڑ کے نہیں آ سکتا، اس کے پاس اتنی وسائل نہیں ہے، اس کی اتنی قوت نہیں ہے جتنا وہ چاہتا ہے کہ میرے قریب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ خود جا کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ یہ ابواب الخیر ہے، اسی سے پھر انسان کو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن بشرطی کہ فرائض اس نے پورے کیے ہوں۔ فرائض پورے کیے بغیر اگر تم نوافل میں پڑ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ایڈمیشن نہیں ہے آپ کا۔ علی ابواب الخیر، خیر کے دروازے بتاؤں، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ دیکھیں نا، پہلے بھی روزے کا ذکر، وتصوم رمضان، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی روزے رکھے جائے، اور رمضان کا روزہ اس طرح کا کوئی بوجھ نہ سمجھا جائے کہ چلو بوجھ تھا اس سال تو گزر گیا اور روان کا اللہ بیا خدا خیر کی جب گورو جی بیا کلرال، ایسا نہیں کہ پھر دیکھا جائے، بلکہ اس کا لطف لیا جائے کہ وہ تو بڑا موقع تھا۔ تو اس کے علاوہ مطلب ہے کہ مہینے میں کبھی پیر اور جمعرات کے روزے، کبھی مثال کے طور ایام بیز کے روزے، کبھی ویسے، کبھی روزہ، کبھی افطار، تو یہ ہے روزہ۔ الصوم جنۃ، اور اس کا مسلسل مطلب ہے کہ ایسا تو نہ ہونا کہ اس طرح وہ ہمارے ایک صاحب نے لکھا ہے، مجھے کسی نے بھیجا، کوئی لکھنے والا لکھا رہی ہے، اس نے لکھا ہے کہ میں جاپان میں تھا تو ہمارا روزہ تھا، تو ایک لڑکی تھی جاپانی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، کہتے کیوں نہیں، کہتے ہیں ہمیں منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ روزہ اس لیے منع کیا ہے تاکہ ہم جھوٹ سے منع ہو جائے، ہم یہ سے منع ہو جائے، دھوکہ سے منع ہو جائے۔ کہتے ہیں پھر تو آپ کے مزے ہیں،
وہ لڑکی مجھے کہتی آپ کے تو مزے ہو گئے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے آپ کو تو 1 مہینہ ان چیزوں سے رکنا پڑتا ہے, ہمیں تو پورا سال اس سے رکنا پڑتا ہے. تو میں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اس نے بات غلط سمجھی تھی. اسے اس لڑکی کے سامنے بات اس طرح ایکسپلین کرنی چاہیے تھی کہ یہ ہماری تربیت ہے. 1 مہینے کی مسلسل ہماری تربیت اسی لیے ہو رہی کہ آئندہ 11 مہینے یہ تربیت جو ہے اور اس کے اثرات باقی رہیں. سمجھ میں؟ وہ لڑکی یہ سمجھی کہ انہوں نے صرف 1 مہینے کے لیے جھوٹ سے رکنا ہے, اور ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہے, تو سارا سال جھوٹ سے رکتے ہیں. پھر ان کو سمجھانا چاہیے کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے. خدا کے اوپر جھوٹ باندھنا بڑا جھوٹ تو وہی ہے. حقوق ضائع نہیں کرتے ہم, تو سب سے زیادہ تو تم خدا کے حق ضائع کرتے ہو, تم تو انسانیت کے, اجتماعیت کے حق ضائع کرتے ہو. یہ سمجھنے کی بات ہے. لیکن یہاں پہ تو اس نفل کی بات ہے کہ الصوم جنۃ, روزہ ڈھال ہے. اب ڈھال جو ہے, ڈھال کا مطلب کیا ہے؟ ڈھال اس طرح کی ایک چیز ہے نا, جس طرح ایک بالٹی سی ہوتی تھی اور اس کے اندر ایک دستہ سا ہوتا تھا, تو آگے سے جب وار ہوتا تھا تو اس کو آگے کر دیتے تاکہ وار اس پر پڑ جائے اور میرا سر بچ جائے. لیکن اگر یہ ڈال جگہ جگہ سے پٹا ہوا ہو تو یہ تیر کو کیسے روکے گا؟ یہ نیزے کے وار کو کیسے روکے گا؟ یہ تلوار کے وار کو کیسے روکے گا؟ یعنی ڈال تو ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے, لیکن ہمارے روزے کیسے روزے ہوتے ہیں؟ روزہ تو ہوتا ہے, کوئی نہیں کہتا کہ روزہ نہیں ہے, لیکن روزہ ہمارا ہمیشہ بالکل پٹا پٹا روزہ ہوتا ہے. وہ ہمارے روزہ ایسی چھتری ہوتی ہے جو بالکل جو سب کیا کہتے ہیں چھلنی کی طرح, نام کا تو وہ چھتری ہے لیکن وہ بارش کو نہیں روکتی. نام کا تو وہ ڈھال ہے لیکن وہ وار کو نہیں روکتا. تو فقہ کے لحاظ سے تو آپ روزہ دار ہیں, میں روزہ دار ہوں, لیکن حقیقی معنی میں ہمارا روزہ ہمیں جھوٹ سے نہیں روکتا, ہمیں گناہ سے نہیں روکتا, ہمیں لڑائی سے نہیں روکتا, ہمیں کسی کا حق مارنے سے نہیں روکتا, ہمیں غلط باتیں سوچنے سے نہیں روکتا. تو نام تو ٹھیک ہے ڈھال کا ہے, لیکن حقیقت میں وہ کام جو اس کا ہے وہ کام نہیں. اصل میں اپنے روزے کو ایسا کام والا روزہ بنانا چاہیے. اسی وجہ سے ایک حدیث میں ہے کہ الصوم جنۃ ما لم تخرق یا ما لم یخرقها. روزہ ڈال ہے لیکن اس شرط پہ کہ آپ نے اس کو کیا نہ کیا ہو, توڑا نہ, آپ نے اس کو مطلب مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو روکنے والا تو ہوں. جی بارک اللہ فیک. والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ النار, اور صدقہ گناہوں کو اسی طرح بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے. گناہوں کا سزا چونکہ جہنم ہے, تو گناہوں اور جہنم کا آپس میں ایک ربط ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کی گرمی کو اور جلن کو اور شعلوں کو اسی طرح بجھاتی ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے. اور صدقے سے مراد ایسی صدقہ ہے جو آپ خفیہ طور پر دے دے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دے. مطلب ہے کہ خفیہ دینے اور کھل کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب جو بھی موقع ہو اس موقع کے مطابق دے دے. وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل, اور رات کے درمیانی حصے میں آدمی کی نماز پڑھنا. دیکھیں نا, پہلے بھی نماز کا ذکر تھا لیکن وہ فرض نماز, یہ تہجد کی نماز کی بات ہے. تہجد کی نماز کی تو بڑی فضیلت ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع, مومنوں کے جسم یا ان کے جو پہلو ہیں وہ اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں. ساری رات اسی طرح بستروں پر نہیں رہتے, بلکہ کچھ وقت وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے ابواب الخیر. اور واقعی ان باتوں پہ جس نے عمل بھی کیا اور جس نے ان کو اپنایا بھی, تو اسے ان کی لذت جو ہے وہ
خود بخود محسوس ہوتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دوسرے دن تیسرے دن پہلے مہینے دوسرے مہینے فوراً پتہ چل جائے اور آپ اچھے اچھے خواب بھی دیکھیں. ہمارے ایک ساتھی کہتے تھے یار میں نے تو نفل پڑھ لی لیکن میں نے کچھ نشانات کچھ اشارات نہیں دیکھے ابھی تک. تو اشارات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا مسلح اڑ جائے گا. جبریل علیہ السلام آ کر آپ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے, آپ کو آسمانوں پر اٹھایا جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ بس یہی بات کافی ہے نا کہ آپ خدا کے قریب ہوتے جائیں بس. جی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی حدیث انشاءاللہ بعد میں. جزاکم اللہ خیر. آج جو توحید اور شرک کی بات کی ہے نا, اس کو بار بار دہرائیں اور اس کو باقاعدہ حرز جان بنائیں, باقاعدہ اس کو دہرائیں. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم.